والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. دینی اور ملی بہنوں، کل ہم لوگوں نے سورہ کافرون کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھی تھی۔ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سورہ کافرون کب نازل ہوئی اور کس بات کی اس میں تردید کی گئی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے اور انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں، تو ایک کام کیجئے، آپ ہمارے بتوں کی برائی مت بیان کیجئے، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کیجیے۔ ایک سال آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے گا، یعنی ہم لوگ ایک سال تک، ہم اور تم دونوں ایک سال تک کیا ہے آپ کی رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال تک ہم اور آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی گویا کہ ایک سال تک اللہ کی عبادت سب تمام لوگ کریں گے اور دوسرے سال جو ہے بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ تجویز پیش کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے۔ اسی کی رد میں، اسی کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا اور نازل کر کے سختی سے منع فرمایا اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ کہہ دیجئے اے کافروں، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہاں میں نے بتایا تھا جو بار بار جو تاکید آئی ہے، اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اختیار کر لوں۔ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ میں توحید کا راستہ، اللہ کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ، غیر اللہ کا راستہ اختیار کر لوں۔ جیسا تم چاہتے ہو، اگر ہمارے اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے، تم بھی عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے، تمہیں بھی اللہ کی عبادت کا شرف حاصل نہیں ہو سکے گا اور توحید جیسی عظیم دولت تمہیں نہیں مل سکے گی۔ توحید جیسی عظیم دولت تمہیں نہیں مل سکے گی، تم توحید جیسی عظیم دولت سے محروم ہی رہو گے۔ توحید جیسی عظیم دولت سے تم کیا ہے مستفید نہیں ہو سکتے، یا توحید جیسی عظیم دولت تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو یہاں بتایا، اسی بات کو اس سورہ میں بیان کیا گیا، اسی بات کو اس سورہ میں بیان کیا۔ اگلی سورت جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ میں نے یہاں بتایا تھا اذا جاء نصر اللہ میں بھی، اذا جاء نصر اللہ میں بھی 3 ہی آیتیں ہیں، اذا جاء نصر اللہ میں بھی 3 ہی آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3 ہی آیتیں ہیں۔ ایسے ہی سورہ عصر میں بھی 3 ہی آیتیں ہیں اور سورہ کوثر میں بھی 3 ہی آیتیں ہیں، لیکن
आयतों के एतबार से तीनों सूरतें बराबर हैं, लेकिन जुमले के एतबार से और छोटी बड़ी आयतों के एतबार से सबसे ज्यादा छोटी सूरत अगर कोई है तो सूरह कौसर है। सबसे ज्यादा छोटी कोई सूरत है तो सूरह कौसर है। यानी इन्ना आतैना कल कौसर है, फसल लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर है। ये सूरा जो है, सूरह कौसर जो सूरा है, जिसको हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत तो शेख? मैं मोहम्मद अख्तर फैजी बोल रहा हूँ शेख। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तो मैं कह रहा था कि हमने कल जो है सूरह काफिरून पढ़ा। काफिरून पढ़ा, अल्लाह ताला ने काफिरों के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया कि हम ना तुम्हारी माबूदों की इबादत करने वाले हो, ना तुम हमारे माबूदों की इबादत करने वाले हो। हमारा दीन अलग है, तुम्हारा दीन अलग है। तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हमारा तुम्हारा रास्ता कभी भी मेल नहीं खा सकता जब तक कि तुम तौहीद को अख्तियार नहीं कर लोगे। उस वक्त तक हम दोनों मिल करके नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकते, या एक दूसरे को हम नहीं समझ सकते। और तौहीद को मान लोगे तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये सूरत है। उसके बाद मैं कह रहा था कि उसके बाद जो सूरत है, सूरह कौसर है। सूरह कौसर है, जो मैं कह रहा था कुरान मजीद की जो बहुत सारी सूरतें हैं छोटी छोटी। मसलन कुल वल्लाहु अहद छोटी सी सूरत है। इदा जा नसरुल्लाह छोटी सी सूरत है। वल अस्र इन्नल इंसान फी खुस्र छोटी सी सूरत है। ऐसे ही इन्ना आतैना कल कौसर भी छोटी सी सूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तीनों चारों सूरतें जो हैं, कुल वल्लाहु अहद में चार आयतें हैं। अलबत्ता सूरह कौसर में और वल सूरह असर में और सूरह नस्र में, इन तीनों में जो है तीन ही तीन आयतें हैं। लेकिन आयतों में अल्फाज के एतबार से, जुमले के एतबार से सबसे ज्यादा जो छोटी सूरत है वो सूरह कौसर है। उसके अलावा जो सूरतें हैं उनमें गरचे आयतें तीन ही हैं, लेकिन आयतें बड़ी बड़ी हैं, अल्फाज ज्यादा हैं। तो हम जो है सूरह कौसर को पढ़ेंगे। सूरह कौसर को पढ़ेंगे। कौसर, इस सूरह का नाम कौसर है, और दूसरा नाम इस सूरह का सूरह नहर भी है। ना तो ना कल कौसर का एक नाम सूरह कौसर है, और दूसरा नाम इसका सूरह नहर है। सूरह नहर है। और कौसर जो है, सूरह कौसर जो है, ये मक्की है और इसमें तीन आयतें हैं। सूरह कौसर ये मक्की है और इसमें कितनी आयतें हैं? तीन आयतें हैं। कौसर, लफ्ज कौसर जो हम पढ़ेंगे, लफ्ज कौसर ये कसरत से बना हुआ है। कसरत से बना हुआ है, जिसके कई माने बयान किए गए हैं। लेकिन एक माना जो है बहुत ज्यादा भलाई, बहुत ज्यादा खैर कसीर, इसके बहुत सारे मानी बयान किए गए। कौसर कसरा यकसरों से है, कसरत से माखूज है। लेकिन इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कौसर से मुराद खैर कसीर है। कौसर से मुराद खैर कसीर है। कौसर से मुराद क्या है? खैर कसीर है। और हदीस में बतलाया गया है कि इसी नाम से एक नहर है जन्नत में। इसी नाम से जन्नत में एक नहर है जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। बाज़ रवायतों में है कि उसका नाम हौज़े कौसर है। उसका नाम क्या है? हौज़े कौसर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहर नामी, हौज कौसर नामी नहर अता की जाएगी, और उससे आप अपने उम्मतियों को सैराब करेंगे। उससे आप अपनी उम्मतियों को सैराब करेंगे।
اور اس نہر سے جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے کہاں ملیں گے، ہمارا اور آپ کا سامنا کہاں ہوگا، آپ کی ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا اور ہماری تمہاری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو یہاں بتایا کہ اس سورہ کا ایک نام سورہ کوثر ہے، اور اس سورہ کا دوسرا نام سورہ نحر ہے، جو ان نشانیہ کا حول ابتر میں آیا ہوا ہے، فصل لربک ونحر میں آیا ہوا ہے۔ دوسری بات ہم نے بتائی، کوثر یہ کثرت سے ہے، جس کے بہت ساری معانی بیان کیے ہیں، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، بلکہ میں نے بتایا کہ احادیث میں آیا ہوا ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے، اس سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اور بعض حدیث میں بتایا گیا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیئیں گے، جس سے اہل ایمان جو ہے جنت میں جانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پیئیں گے۔ اس حوض میں جو پانی آ رہا ہوگا اسی جنت والی یعنی کوثر نامی جو نہر ہے اسی سے آ رہا ہوگا۔ اس حوض میں پانی جو آ رہا ہوگا اسی نہر سے آ رہا ہوگا جو کوثر نامی جنت میں ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کوثر یہ کثرت سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی بہت زیادہ بیان کیے ہیں، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بتایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جیسا کہ بہت ساری احادیث میں آیا ہوا ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ یا اسی طرح بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیئیں گے، اور اس حوض میں جو پانی آ رہا ہوگا اسی کوثر نامی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اس حوض میں جو پانی آ رہا ہوگا اسی جنت والی کوثر نامی نہر سے آ رہا ہوگا۔ کیا ہے؟ جنت نامی نہر سے آیا رہا ہوگا۔ یا اسی طرح کوثر کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا بلند ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوثر سے مراد دنیا کی فتوحات ہیں، یعنی دنیا کے بہت سارے ممالک فتح کر دیے جائیں گے، اور ممالک فتح کر کے آپ کے قبضے میں دے دیا جائے گا۔ یا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوثر سے مراد آپ کے ذکر کا بلند ہونا ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ آپ کے ذکر کا بلند ہونا ہے۔ یعنی جو معنی بیان کیے گئے ہیں یہ الگ الگ معنی، یہ معنی میں نے بیان کیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ یا دوسرا معنی بیان کیا گیا کوثر سے مراد دنیا کی فتوحات ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا بلند ہونا ہے، ذکر کا بلند ہونا۔ اب چاہے فتوحات دنیا کی فتوحات کا ہونا ہو، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا بلند ہونا ہو، تمام چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ تمام چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ مختصر سی بات ہوئی کس کے متعلق؟
سورہ کوثر کے متعلق، سورہ کوثر کے متعلق۔ اس کے بعد ان 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 آتینا، آتا یوتی تعاون کے معنی دینا، آتینا ہم نے دیا، آتینا کون سے گا ہے؟ آتی تو آتینا، جو آتی تو آتینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا۔ اور کاف جو ہے خطاب کے لیے ہے، اور اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کاف جو ہے خطاب کے لیے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو، یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو کوثر۔ انا کے معنی یقیناً، بے شک، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کو بٹھانا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، یہ بات یقینی ہے، تو لفظ تاکید لایا جاتا ہے۔ انا جو ہے حروف تاکید میں سے، انا حروف تاکید میں سے ہے، یعنی یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو کوثر، یعنی یقیناً یہ نہیں کہ ہم دیں گے، دیکھا جائے گا، نہیں، یہاں یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، یہ اللہ تعالیٰ کہا یقیناً، یعنی ابھی دنیا میں عطا نہیں ہوا ہے، دنیا میں ملا نہیں ہے، لیکن آخرت میں ملے گا۔ اور ماضی کا صیغہ جو ہوتا ہے یا ماضی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جو زمانہ گزر چکا ہے وہ، اور اس میں جو حوادثات پیش آ چکے ہیں، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ لیکن آنے والے زمانے میں جو حوادث ہونے والے ہیں اس کے متعلق اگر کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو انسان انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے ایسا ممکن نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا یہاں کہ ماضی کو بتایا، انا اعطینا کل کوثر، بے شک یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو کوثر، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ فصلی، سل میں نماز پڑھا، فصلی بس ہم نماز پڑھے، سلی یہ امر کا صیغہ ہے، یہ کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ اور یہاں جو یا ہے وہ یا محذوف ہے، صلی صلی سے، فصلی امر کا صیغہ ہے، امر کا فعل معنی حکم، فصلی لربک، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، فصلی تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ لام کے جو ہے حروف جر میں سے ہے، لام حروف جر میں سے ہے، یہ سبب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں فصلی، پاس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یا آپ پڑھیے نماز اپنے رب کے لیے۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، والابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ابتر کے شان مانے بے شک، شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن، کام اللہ کے مراد ہے، اور شان سے مراد جو ہے دشمن ہے۔ بے شک آپ کا دشمن، بے شک آپ کا دشمن کیا ہے؟ بے نام و نشان رہے گا۔ ابتر ایسے شخص کہتے ہیں جو مقطوع نسل ہو، یعنی جس کی نسل کٹ گئی ہو، آگے نہ چلنے والی، اس کو بولتے ہیں ابتر۔ دیکھیے ٹائم ختم ہو گیا، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، صلی اللہ علی نبینا محمد۔